ایک طرف جنگ کی دھمکیاں چل رہی تھیں اور دوسری طرف خفیہ مذاکرات کی تیاری ہو رہی تھی۔ صرف چند دنوں کے اندر امریکہ اور ایران اچانک ایک ایسی میز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو یہ سب ہوا کیسے؟ یہ کہانی صرف ایک سیاسی تبدیلی کی نہیں ہے، بلکہ یہ آج کل کی ڈپلومیسی کے پیچھے چھپے ہوئے اصولوں کو بھی سامنے لاتی ہے۔ صدر ٹرمپ کے کہنے اور کرنے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے انہیں تباہ کر دیا ہے، لیکن پردے کے پیچھے سب کچھ بالکل الٹ ہو رہا تھا۔ چند ہی دنوں میں سفارتکاری دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ تو اصل میں چل کیا رہا تھا؟ جو کچھ سامنے نظر آ رہا تھا، اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ تو اس پوری صورتحال میں دو بڑے سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلا، آخر ایسی کیا مجبوری تھی کہ دھمکیوں کے فوراً بعد مذاکرات کرنا پڑے؟ اور دوسرا، دنیا میں اتنی جگہ ہوتے ہوئے ان مذاکرات کے لیے صرف اور صرف اسلام آباد کو ہی کیوں چنا گیا؟ یہ واقعی ایک پزل تھا۔ سب کا خیال تھا کہ یہ تناؤ کم از کم 1 مہینہ تو چلے گا اور اس دوران صدر ٹرمپ مزید سخت بیانات دیں گے، لیکن سب کو حیران کرتے ہوئے مذاکرات دنوں کے اندر شروع ہو گئے، جو کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اور اس معاملے کا پہلا سرا چین سے جڑتا ہے۔ اس اچانک تبدیلی کے پیچھے کوئی اندرونی معاملہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑا بیرونی دباؤ تھا، اور یہ دباؤ بیجنگ سے آیا تھا، جو عالمی طاقت کے توازن میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا اشارہ تھا۔ چین نے ٹرمپ انتظامیہ کو ایک بالکل صاف اور دو ٹوک پیغام بھیجا: ایران کے ساتھ اپنے مسئلے ابھی حل کریں، ورنہ آپ کے 14 مئی کے دورے کا کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ ہم اس طرح کے ہیجان کے بیچ آپ سے بات چیت نہیں کریں گے۔ یہ کوئی درخواست نہیں تھی، یہ ایک سیدھا الٹیمیٹم تھا جس نے کھیل کا پورا نقشہ ہی بدل دیا۔ اس الٹیمیٹم کے بعد سفارتی بساط پر نئی چالیں چلی گئیں۔ ظاہر ہے ٹرمپ اپنا اہم دورہ منسوخ نہیں کروانا چاہتے تھے، تو وہ فوری مذاکرات کے لیے مان تو گئے، لیکن اپنی ساکھ بچانے کے لیے انہوں نے ایک شرط بھی رکھ دی۔ شرط یہ تھی کہ چین شمالی کوریا کے کم جونگ ان کے ساتھ ان کی ایک ملاقات کا انتظام کرے۔ چین نے یہ شرط مان لی اور یوں مذاکرات کا راستہ بالکل صاف ہو گیا۔ تو مذاکرات کب ہوں گے، اس کا فیصلہ تو بیجنگ نے کروا دیا، لیکن مذاکرات کہاں ہوں گے، اس کا فیصلہ تہران کے سنگین حفاظتی خدشات پر ہونا تھا، اور یہ اس کہانی کا دوسرا اور اتنا ہی اہم حصہ ہے۔ ایران کے لیے جگہ کا انتخاب صرف ایک انتخاب نہیں تھا، یہ زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ ان کے نزدیک یورپ ایک انتہائی خطرناک جگہ تھی، جہاں انہیں یقین تھا کہ موساد ان کے مذاکرات کاروں کو آسانی سے نشانہ بنا سکتی ہے۔ اس کے بالکل برعکس اسلام آباد ایک محفوظ اور غیر جانبدار مقام تھا، جہاں پاکستان کی طرف سے سیکیورٹی کی پوری ضمانت دی گئی تھی۔ ان کے لیے یورپ ناقابل قبول تھا اور اسلام آباد ہی واحد آپشن تھا۔ ایران کا سب سے بڑا ڈر یہ تھا کہ یورپ میں ان کے مذاکرات کاروں کا قتل ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ان کی اتنی بڑی سفارتی جیت ایک لمحے میں ایک بھیانک شکست میں بدل جاتی۔ یہ خطرہ ان کے لیے اتنا حقیقی تھا کہ وہ جگہ کے معاملے پر کوئی بھی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن ایران کا یہ خوف کسی وہم پر مبنی نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ تھی جس کی وجہ سے ایران کا یورپی مقامات پر اعتماد بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ماضی کے واقعات ایک واضح تصویر دکھاتے ہیں۔ ناروے سے لے کے پیرس اور دبئی تک، یہاں تک کہ برسلز اور کوالالمپور میں بھی سائنسدانوں اور انجینئروں کو مبینہ طور پہ نشانہ بنایا گیا۔ یہ واقعات بتاتے تھے کہ موساد کی پہنچ بڑے بین الاقوامی شہروں تک ہے، اور یہی ایران کا سب سے بڑا خوف تھا جس نے یورپ کو ان کے لیے ایک نو گو ایریا بنا دیا تھا۔ تو اب اس پزل کے دونوں حصوں کو جوڑتے ہیں، ایک طرف چین کا دباؤ جس نے وقت طے کیا، اور دوسری طرف ایران کے حفاظتی خدشات جس نے جگہ کا تعین کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں مل کر اسلام آباد کو واحد ممکنہ حل کیسے بناتی ہیں۔ تمام کڑیاں آ کر اسلام آباد پر ہی جڑ رہی تھیں۔ چین کے دباؤ کی وجہ سے ایک دوستانہ جگہ کی ضرورت تھی۔ ایران کے سیکیورٹی خدشات نے یورپ کو ناممکن بنا دیا۔ پاکستان نے لڑاکا طیاروں کی فضائی دیوار جیسی زبردست سیکیورٹی کی ضمانت دی تھی، اور سب سے بڑھ کر چین کی پشت پناہی نے ایران کو یہ اعتماد دیا کہ اب وہ عالمی بساط پر اکیلے نہیں ہیں۔ ان سب وجوہات نے مل کر اسلام آباد کو واحد منطقی انتخاب بنا دیا۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب عالمی طاقتوں کے مذاکرات عوامی بیانات کے بجائے خفیہ سودوں، الٹیمیٹم اور جان کے خوف پر منحصر ہوں، تو یہ 21ویں صدی کی ڈپلومیسی کی اصل حقیقت کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے؟